بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام ناظرین، پروگرام نیوز نائٹ میں خوش آمدید۔ میں آپ کا میزبان نجف علی خان، اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں جو اس وقت موجودہ صورتحال بنی ہوئی ہے۔ اس میں تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان، اور اس کے ساتھ ساتھ میں پوری پاکستان تحریک انصاف کی بھی بات کروں گا اور پنجاب حکومت کی بھی، جس میں وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی، ان کی کابینہ بھی شامل ہے۔ ان کے لیے مشکلات میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ بات ایک طویل عرصے سے، کئی ہفتوں سے کہی جا رہی ہے کہ چودھری پرویز الہی ایوان میں اکثریت کا اعتماد کھو بیٹھے ہیں۔ 371 کے ایوان میں 186 ارکان کی حمایت انہیں درکار ہے، لیکن یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے، اور گورنر پنجاب نے جب گزشتہ ماہ 19 تاریخ کو ایک خط لکھا تھا اور یہ کہا تھا کہ 21 دسمبر کی سپہر 4 بجے آپ اعتماد کا ووٹ لیں، تو اس میں بھی یہی بات کہی گئی تھی کہ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی ارکان کی اکثریت کا اعتماد کھو بیٹھے ہیں، لہٰذا اب ان کو اپنا ثابت کرنا پڑے گا کہ ایوان کی اکثریت ان کے ساتھ ہے۔ اگرچہ یہ جو حکم نامہ جاری کیا گیا تھا اور جو گورنر کی طرف سے کہا گیا تھا، وہ آئین کے آرٹیکل 130 کی ذیلی شق 7 کے تحت 7 کے تحت مینڈیٹری تھا، لازمی تھا، کہ کیونکہ یہ آئینی تقاضا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب اعتماد کا ووٹ لیتے، لیکن اسپیکر پنجاب اسمبلی سبطین خان نے جو اس پر ایک وضاحت دی اور جو اس پر رولنگ دی، انہوں نے آئین کے مقابلے میں پنجاب اسمبلی کے قواعد و انضباط کار 1997 کا سہارا لیا اور کہا کہ اس وقت ایک اجلاس جاری ہے اور وہ اس کے اوپر دوسرا اجلاس نہیں بلا سکتے۔ لیکن دوسری طرف ان کے مخالفین کی طرف سے یہ کہا گیا کہ چودھری پرویز الہی اس وجہ سے اعتماد کا ووٹ نہیں لے رہے کیونکہ ان کے پاس ارکان کی اکثریت ہی نہیں ہے۔ ارکان کی ان کے مطابق، مخالفین کے مطابق، بڑی اکثریت ان سے منحرف ہو چکی ہے۔ لیکن اگر بڑی اکثریت کی بات نہ بھی کی جائے تو آج جو اعلان سامنے آیا ہے وہ پی پی 307 سے سیدہ زارا نقوی ہیں، جو پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ پر ہی منتخب ہوئی ہیں، لیکن ان کا تعلق چونکہ مجلس وحدت المسلمین سے ہے، اور مجلس وحدت المسلمین نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ چودھری پرویز الہی کو اعتماد کا ووٹ نہیں دے گی۔ اس کے ساتھ ملاقات کی تھی، وہاں پر بھی عمران خان صاحب نے یہ واضح کر دیا تھا کہ ان کے 3 ارکان کے اوپر دباؤ ہے کہ وہ ووٹ نہ دیں، اور اب حقائق جو سامنے آ رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ 3 نہیں 5 ارکان اسمبلی ایسے ہیں جو چودھری پرویز الہی کے ساتھ نہیں ہیں، ان کو ووٹ نہیں دینا چاہتے۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں 190 ارکان کی، تو 190 میں سے اگر 5 ارکان آپ نکال دیں تو واضح طور پر یہ ارکان 185 اور 184 کے ارد گرد رہ جاتے ہیں، جبکہ ان کو 186 ارکان چاہیے۔ عمران خان صاحب کے لیے مزید مشکل دن اس طرح آ سکتے ہیں کہ اگر پنجاب میں چودھری پرویز الہی کی حکومت نہ رہی تو اس کے بعد ان کے لیے یہاں پر پنجاب میں رہنا بھی مشکل ہو جائے گا، انہیں بنی گالہ منتقل ہونا پڑے گا یا ان کو خیبر پختونخوا جانا پڑے گا، کیونکہ یہاں پر ان کی گرفتاری کے لیے باتیں کی جاتی ہیں اور یہاں پر ان کو وہ پروٹوکول نہیں ملے گا جو اس سے پہلے اس وقت ان کو مل رہا ہے۔ بات ہو رہی ہے عمران خان صاحب کے لیے مزید مشکل دن آنے والے ہیں، تو وہ اس حوالے سے بھی ہے کہ عمران خان صاحب کی آڈیوز جو لیک ہو رہی ہیں، اس کے حوالے سے اب شور مچایا جا رہا ہے، چرچا کیا جا رہا ہے کہ اب ایک ویڈیو بھی آنے والی ہے، ایک نہیں بلکہ زیادہ ویڈیوز آنے والی ہے، اور باخبر ذرائع کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ 1 2 3 4 نہیں بلکہ بہت سارے لوگوں کے پاس ایک بڑا خزانہ موجود ہے ایسی ویڈیوز کا۔ اس وقت مختلف حلقوں میں جو نام لیے جا رہے ہیں ویڈیو کے حوالے سے، وہ ایک پاکستان کی معروف ٹرانسجنڈر ہیں رمل علی شاہ، ان کا نام لیا جا رہا ہے، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ ویڈیو ہو سکتی ہے۔ رمل علی شاہ جو ہیں، ان کا ذکر ہمیں جب 2018 میں ریحام خان نے کتاب لکھی تھی، 10 جولائی 2018 کو، انتخابات سے صرف 15 دن پہلے آنے والی کتاب میں بھی موجود تھا۔ اس وقت رمل علی شاہ نے اس چیز سے انکار کیا تھا، تردید کی تھی اور کہا تھا کہ میں قانونی کارروائی کروں گی۔ اب دوبارہ وہی نام لیا جا رہا ہے۔ رمل علی شاہ جو ہیں، اس کے بعد جب ریحام کی کتاب آئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے سیاست کے گند میں نہ ڈالا جائے، اس میں نہ گھسیٹا جائے، لیکن اس کے بعد انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کیا۔ پاکستان کو تحریک انصاف کو جوائن کرتے ہوئے ان کو باقاعدہ طور پر ان کی جو ویلفیئر ونگ ہے اس میں نمائندگی دی گئی، ان کو ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان میں نمائندگی دی گئی، وہاں پر رکنیت دی گئی، اور اس کے ساتھ ایک اور کام کیا گیا۔ وہ کام کیا تھا؟ وہ کام یہ تھا کہ ان کو جنسی امتیاز کے حوالے سے ہماری سینئر رپورٹر ہیں ان کے مطابق صدر کا کوارڈینیٹر بھی مقرر کیا گیا۔ یہ کیوں سب کیا گیا؟
یہ بڑے ایک سوال کیے جا رہے ہیں، جس طرح کہ عائلہ ملک کے ساتھ مبینہ گفتگو سامنے آنے کے بعد سوال کیے جا رہے ہیں کہ ان کے اکاؤنٹ میں 70 لاکھ کیسے گئے. یہ سوال کیے جا رہے ہیں کہ یہ تمام چیزیں جو تھیں یہ کس طرح ہوتی نہیں. تو آنے والے دنوں میں کیا عمران خان صاحب کے لیے مشکلات بڑھنے والی ہیں؟ ان آڈیوز کی، ان ویڈیوز کی حقیقت کیا ہے؟ کیا کچھ ہوتا رہا، کیا کچھ نہیں ہوتا رہا؟ اس پر بات کریں گے ہم ایک بریک کے ساتھ. اور میرے ساتھ موجود ہوں گی پاکستان تحریک انصاف کی منحرف رکن پنجاب اسمبلی عظمیٰ کاردار. وہ بہت ساری چیزیں کہتی ہیں، میں جانتی ہوں، میں بتانا چاہتی ہوں وہ کیا چیزیں ہیں، وہ کیا بتائیں گی اس بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دی بریک. ناظرین، بات کر رہے ہیں سیاسی صورتحال کے حوالے سے، اور اس حوالے سے کہ آج چودھری پرویز الہی اور پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی نے آج طاقت کا مظاہرہ کرنا تھا. 2 جنوری کا دن رکھا گیا تھا، لیکن آج طاقت کا مظاہرہ نہیں ہو سکا. یہ کہا جا رہا ہے کہ چودھری پرویز الہی کے پاس وہ ارکان موجود نہیں ہیں جو 186 کی تعداد کو پورا کر سکیں، اور اس وقت کافی بڑی تعداد میں اپوزیشن کے مطابق کافی بڑی تعداد میں ارکان نہیں ہیں. لیکن دوسری طرف سیدہ زہرا نقوی جو کہ متحدہ مجلس وحدت المسلمین کی ایم پی اے ہیں، ان کا جو اعلان ہے وہ کہتے ہیں کہ صرف وہ اکیلی نہیں ہے. عمران خان صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ 3 ارکان ان کے ساتھ نہیں ہیں. اس وقت اسی پولیٹیکل صورتحال پر بات کرنے کے لیے اور خان صاحب کے لیے جو مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں ان پر بات کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بانی رکن، زندگی ان کو دینے والی، لیکن اس وقت منحرف رکن پنجاب اسمبلی عظمیٰ کاردار ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. عظمیٰ صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. عظمیٰ صاحب، آج کیا خیال ہے آپ کا؟ آج پرویز الہی صاحب نے ثابت کرنی تھی اپنی اکثریت، اب تاریخ جو ہے وہ 9 تاریخ تک لے گئے ہیں کہ 9 تاریخ کو اب اگلی پیر کو کریں گے. کیا پوزیشن ہے آپ کے ساتھ؟ کیا کچھ اور ایم پی ایس بھی آنے والے ہیں؟ جی نجم، بہت شکریہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا. دیکھیں، ہمیں تو ایک غیر قانونی اور غیر آئینی طریقے سے ای سی پی نے ڈی سیٹ کیا ہے، اور وہ بھی فیصلہ بھی سسپینڈڈ ہے کیونکہ ہم سپریم کورٹ میں اپیل میں چلے گئے تھے، اور جب تک کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ حتمی نہیں آتا تو ابھی تک یہ کیس جو ہے ابھی سسپینڈڈ ہے. اب آتے ہیں جی پرویز الہی کے ووٹ آف کانفیڈنس کی طرف. اگر ان میں اتنا کانفیڈنس ہوتا کہ وہ ووٹ لے سکیں گے تو لے چکے ہوتے ابھی تک. جب بھی کوئی چیز آپ ملتوی کرتے ہیں یا ڈیلے کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے دال میں کچھ کالا ہے، اور یہاں تو مجھے لگ رہا ہے پوری دال ہی کالی ہو گئی ہے. کیونکہ جو روز ایک پارلیمانی پارٹی کا وہ اپنی اجلاس بلانے کا ہمیں عندیہ دیتے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ ملتوی ہو گیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کے پاس نمبر گیم پوری نہیں ہے. نمبر گیم جو ہے وہ اس وقت بالکل 50-50 پہ چونکہ وہ تھے. 186 ان کو ووٹ چاہیے، اور کئی دفعہ فواد چودھری کہہ چکے ہیں کہ ہمارے پاس 187، یعنی کہ ایک سے کہہ رہے ہیں کہ جی بہت ہمارا ووٹ آف کانفیڈنس کامیاب ہو جائے گا. اب اگر 1 2 3 جس طرح سے اب ہوا چلی ہوئی ہے کہ کچھ نیوٹرل ہو گئے ہیں، کچھ یہ زہرا نقوی ہیں، انہوں نے بھی کہا ہے کہ ان کا جو پولیٹیکل ان کی ایڈوائزری کمیٹی ہے ان کی پارٹی کی، مجلس وحدت المسلمین، انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں اعتماد نہیں رہا پرویز الہی پہ اور وہ ان کو ووٹ نہیں دیں گی. تو اس لیے میرے خیال میں جنوری میں آپ دیکھیں گے کہ کافی پنجاب کی جو سیاست ہے اس میں گرما گرمی رہے گی. صحیح. اور اس کے ساتھ گرما گرمی اور بھی ہوتی چلی جا رہی، چونکہ آپ ایک خاتون رکن اسمبلی رہی، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ خواتین کے حوالے سے سیاست میں بڑی ہلچل آتی چلی جا رہی ہے، اور خاص طور پہ عمران خان صاحب کے ساتھ آپ کا کتنا پرانا تعلق رہا؟ کب سے آپ جو تھے خان صاحب کے ساتھ تھیں؟ کتنا تعلق تھا؟ نجم، میں پی ٹی آئی میں تقریباً 12 سال رہی ہوں، اور خان صاحب کے ساتھ پورے ہم نے اسٹرگل میں حصہ لیا، جیلیں کاٹیں ہم نے، اور دھرنے اور ہر طریقے کا جو پروٹیسٹ تھا، ڈنڈے کھائے، بہت کچھ کیا، کیونکہ ہم نے اندھا اعتماد کیا تھا عمران خان پہ. اور عمران خان صاحب سے پہلے میں مسلم لیگ میں تھی، لیکن میرے اسٹوڈنٹس، چونکہ میں ایک ایجوکیشنسٹ بھی ہوں، تو میرے اسٹوڈنٹس جو تھے اس زمانے میں ان کو بڑا شوق تھا. انہوں نے کہا جی آپ خان صاحب کے ساتھ آئیں، کیونکہ وہ ایک یوتھ کے لیے ایک بڑا آئیکن تھے.
تو وہ بس اس طرح سے ہوا کہ نام اللہ نیازی ان کے کزن ہیں، وہ مجھے لے گئے بنی گالا اور انہوں نے مجھے انٹروڈیوس کرایا، اور مجھے لگا کہ یہ بندہ جو ہے یہ صحیح ہے اور یہ قوم کے لیے کچھ واقعی کرنے کا جذبہ رکھتا ہے، تو پھر میں نے ان کو جوائن کر لیا، اور اس کے بعد نہ دن دیکھا، نہ رات دیکھی، نہ آندھی نہ طوفان، بالکل سارا اپنی فیملی لائف بھی ہم لوگوں نے سیکریفائس کر دی تھی۔ لیکن بڑا ہی افسوس ہوا کہ یہ وفاداری خان صاحب کو راس نہیں آئی، کیونکہ اب آپ ان کے ارد گرد اگر نظر دوڑائیں تو آپ کو بہت کم ایسے لوگ نظر آئیں گے جو کہ فاؤنڈر ممبرز تھے یا ان کے بہت جان نثار تھے یا ان کے بہت ڈائی ہارڈ ورکرز تھے۔ صحیح۔ اس میں سر فہرست تو جہانگیر ترین، علیم خان، فوزیہ قصوری، مطلب یہ لیکن آپ کو عظمت کیا ضرورت تھی بشریٰ بی بی کے بارے میں گفتگو کرنے کی؟ کیوں کی؟ دیکھیں بات سری یہ ہے کہ ہم کو یہ نہیں معلوم تھا کہ خان صاحب جو ہیں وہ اس حد تک بشریٰ بی بی کے انڈر کنٹرول ہوں گے۔ خان صاحب نے میرے خیال میں کچھ ان کو باور کرا دیا تھا بشریٰ بی بی نے کہ جب تک میں آپ کی زوجہ ہوں تب تک آپ پرائم منسٹر رہیں گے، جب میں اگر یہ آپ کی شادی میرے ساتھ نہ ہوئی تو آپ پرائم منسٹر کبھی نہیں بن سکتے ہیں۔ اور افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ ایک بندہ جو کہتا ہے کہ میں نے 23 سال سٹرگل کی ہے اور ہم لوگوں نے ان کے ساتھ اس سٹرگل میں حصہ لیا، وہ اتنی ایک توہم پرستی یا سپرسٹیشن آپ کہہ لیں یا کہہ لیں کہ جی کوئی عمل ہے یا کوئی اس طرح کی بات، تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ پھر پارٹی کا فائدہ کیا ہوا؟ پھر ایک سیاسی سٹرگل کا کیا فائدہ ہوا اگر آپ نے اسی طرح سپرسٹیشن پہ ہی چلنا ہے؟ تو ہم لوگ سارے جو ہیں بلی بنائے گئے، کیونکہ مجھے یاد ہے کہ جب میری آڈیو لیک ہوئی تھی تو یہ مکافات عمل اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ مجھ پہ انہوں نے بغیر میری بات سنے مجھے کوئی انصاف نہیں دیا، بلکہ انہوں نے منہ پھیر لیا۔ اور آج آپ دیکھیں کہ کس طرح سے یہ آڈیو لیکس آ رہی ہیں۔ میں نے تو ان سے منتیں کی تھی، ترلے کیے تھے کہ خدا کے لیے میرے موبائل کا فورینزک ہی کرا دیں، اور انہوں نے کہا تھا جی نہیں ہم تو نہیں کراتے، آپ نے کرانا ہے تو فورینزک کرا لیں۔ بلکہ انہوں نے ایف آئی اے میں جو ڈی جی ہے انہوں نے خود بتایا کہ ہمیں پی ایم ہاؤس سے آرڈر ہے کہ آپ نے فورینزک نہیں کرنا، کیونکہ مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ جی آپ نے کہا ہے کہ بشریٰ بی بی جو ہے ان کے پاس روحانی طاقت ہے۔ تو میں نے کہا جی میں تو جو میں نے سنا میں وہ بات کی، میں نے کوئی برے انداز میں تو بات نہیں کی، نہیں یہی تو ہم بیانیہ ہے جس کو ہم ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو آج مجھے یہ بتائیں نجم، کیا وہ ختم ہو گیا؟ زبان زد عام ہے، اور بلکہ وہ تو خود مان گئی ہیں۔ وہ جو ارسلان بیٹے کے ساتھ جو ان کی آڈیو لیک ہوئی تھی اس میں انہوں نے خود ہی کہہ دیا کہ جی فلاں کو غداری کے ساتھ جوڑ دو، فلاں نہیں وہ نہیں، اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی ارسلان بیٹا لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کو ہر چیز پہلے کیسے پتہ چل جاتی ہے، لیکن تم نے اس بات کا ذکر نہیں کرنا۔ تو وہ تو خود مان گئی ہیں۔ تو اب یہ جو پتہ نہیں وہ کون سا وظیفہ ہے، بہرحال کوئی ایسا وظیفہ ہے جو 3 اور 5 کیرٹ ہیرے کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتا۔ سارا جو قصہ ہوا تھا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ آپ اس کو کہیں کہ جی ہو گیا تو کیا ہوا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق بہت پڑتا ہے، کیونکہ ہمارا ایک تو آپ مذہب کا جب حوالہ بار بار دیں، ریاست مدینہ کا حوالہ بار بار دیتے ہیں، تو اس میں آپ اپنے آپ کو ایک بہت اونچے آپ پیڈسٹل پہ بٹھا چھوڑتے ہیں، لوگ آپ کو پھر وہاں سے جج کرتے ہیں، آپ کو وہاں سے دیکھتے ہیں، اور اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ قول اور فعل میں زمین آسمان کا تضاد جو ہے۔ اچھا، یہ پارٹی کے اندر یہ اب رمل علی شاہ ایک ٹرانسجینڈر ہیں، ایکٹریس ہیں، انہوں نے ڈانسر ہیں، انہوں نے ایک فلم بھی کی غالباً 7 دن محبت دن، اور اس کے بعد رہبرا نام کی ایک فلم میں بھی انہوں نے کام کیا، اور ان کے حوالے سے باتیں کی جا رہی ہیں۔ یہ رمل علی شاہ کا پارٹی میں کیا رول تھا؟ پارٹی میں تھیں نہیں تھیں؟ کیا صورتحال تھی؟ ان کے متعلق ہم نے اچانک ہی سنا تھا، اور پھر یہ بھی سنا کہ ان کو وہ ہیومن رائٹس کمیشن کا ممبر بنا دیا گیا، پھر ان کو اور بہت سارے جو ویلفیئر ونگ میں بھی غالباً ویلفیئر ونگ میں کافی سارے ان کو عہدے دیے گئے۔ تو اچانک ہی یہ پارٹی میں، کیونکہ دیکھیں نا ایک ہوتا ہے وہ بندہ جو کہ شروع سے محنت کر کے تو اوپر نیچے گراس روٹ سے آتے ہیں، لیکن میں نے کوئی خاص کبھی توجہ نہیں دی تھی اس بات پہ، لیکن میں تو بلکہ خوش تھی کہ چلو جی ایک ٹرانسجینڈر ہیں اور ٹرانسجینڈرز جو ہیں ان کی بات سنی جا رہی ہے۔ تو یہ
لیکن اب جو قصہ اب سنا ہے کہ بہت ساری ان کی تصویریں بھی کہیں ادھر ادھر پھر رہی ہیں سوشل میڈیا پہ. اب یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ بیچ میں حقیقت کیا ہے, لیکن یہ بات البتہ ضرور ہے کہ پارٹیز میں اگر آپ کو ایکسپلائٹیشن کے تھرو اگر آپ کو ایک پارٹی عہدے کا لالچ دے کے یا کسی اور اس طرح کی وجہ سے آپ کو آپ اوپر جاتے ہیں تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے, یہ کوئی اچھا اگزامپل نہیں ہے. اچھا, پارٹی کی بڑی ایکٹیو رکن رہی, اب تسلسل کے ساتھ جو ہیں الزامات لگ رہے ہیں کرپشن کے حوالے سے, بشرا بی بی کے حوالے سے نام لیا جا رہا ہے, توشہ خانہ کا نام لیا جا رہا ہے, باقی چیزوں کے نام لیے جا رہے ہیں, عمران خان صاحب کی بات ہو رہی ہے, عثمان بزدار صاحب کی بات ہو رہی ہے. یہ کرپشن کی کہانیاں کتنی درست ہیں, کتنی غلط ہیں؟ ہمیں تو خان صاحب نے 22 سال یہ بتایا تھا کہ میری جنگ ہی کرپشن کے خلاف ہے, اور ہم واقعی نجم یہ بیلیو کرتے تھے کہ جب نیا پاکستان بنے گا تو اس میں کرپشن پہ کریک ڈاؤن ہوگا, اور جتنے جو کرپٹ لوگ ہیں وہ سارے کیفر کردار تک پہنچ جائیں گے, اور سارا قوم کا لوٹا ہوا پیسہ واپس آ جائے گا. اور خان صاحب جو ہیں وہ مبرہ ہیں, ان کی زیرو ٹالرنس ہے. یہ ہم اس میں پکا یقین لے کے تو ہم آگے بڑھے. اب پنجاب میں ہم نے جب شروعات ہوئی تو وہاں پہ آپ یقین کریں کہ کرپشن جو ہے وہ بے لگام ہو گئی. اور چیف منسٹر کا جو دفتر ہے وہ کرپشن کا گڑھ تھا. وہاں پہ فرح خان اور ان کا جو میاں گجر ہے وہ ہر ٹرانسفر, ہر پوسٹنگ, ہر پروجیکٹ, ہر ڈیولپمنٹ کے کام میں ان کا دخل اندازی نہیں تھی. وہ ڈیفیکٹو چیف منسٹر تھیں, اور ان کے سارے تانے بانے کہاں ملتے تھے؟ کس کے ساتھ ان کی تصویریں آپ کو نظر آئیں؟ کیا میرے ساتھ نظر آئیں؟ صرف بشرا بی بی کے ساتھ ان کی تصویریں آپ کو نظر آئیں. اور ان کا آنا جانا بنی گالہ میں سیکیورٹی کو یہ ہدایت دی گئی تھی خان صاحب کی طرف سے کہ اس کو آپ نے انٹر بھی نہیں کرنا, یہ میری فیملی ہے, یہ جب آئے جب جائے. ہم جیسے لوگ جنہوں نے 12 سال خان صاحب کے ساتھ دھکے کھائے, ہمیں نہیں اجازت تھی بنی گالہ جانے کی, نہ ہم خان صاحب کے ساتھ مل سکتے تھے کسی بھی طریقے سے, لیکن ان کو جناب کھلی چھٹی تھی. تو اس لیے یہ جو گینگ آف 4 ہے, اب جب آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں اور آڈیو لیک سے آپ کو نظر آ رہا ہے گینگ آف 4, تو یہ گینگ آف 4 کون اس میں؟ دیکھیں جو ٹاپ باس ہے ساری ذمہ داری اس کے اوپر آتی ہے. عمران خان صاحب خود بالکل, اگر عمران خان صاحب کی مرضی شامل نہ ہوتی تو یہ کبھی مجال نہیں تھی کہ یہ کام سارے ہو سکتے. گینگ آف 4 میں آپ کہہ رہی ہیں خان صاحب, گینگ آف 4 میں دیکھیں سربراہ تو عمران خان تھے, پھر ان کی زوجہ محترمہ تھیں مرشد جو تھیں, جو کہ مسلط کی گئی تھی پوری پارٹی کے اوپر, پھر یہ فرح خان تھی, اور اس کے ساتھ آپ شامل کر لیں زلفی بخاری ٹائپ کے لوگوں کو. یہ بنی گالہ میں بیٹھ کے سارے توشہ خانہ کی گھڑیاں کہاں سے بیچنی ہیں, کدھر بیچنی ہیں, کہاں سے آئیں, کہاں سے گئیں, یہ سارا جو, اور پھر بندر بانٹ کس طرح ہوتی تھی, یہ بندر بانٹ ہوتی تھی, جو پیسہ آتا تھا ساری اس کی بندر بانٹ ہوتی تھی. وہ کیسے ہوتی تھی؟ سب کے حصے تھے بیچ میں. اور سب سے زیادہ اب دیکھیں نا, مجھے آپ یہ بتائیں کہ فرنٹ مین کون تھا؟ فرنٹ مین تو بشرا بی بی خود تھیں, کیونکہ جو ہم نے آڈیو لیک سب سنی جو کہ بالکل صحیح ہیں, اور وہ خود مانے ہیں کہ وہ صحیح ہیں. شیری مزاری نے ٹویٹ کیا کہ یہ بنی گالہ کی سیکیور لائن ہے, یہ کس نے ٹیپ کرائی ہے؟ خاص کسی نے ڈینائی نہیں کیا, سب مانے ہیں کہ یہ بالکل صحیح ہے. تو کون ہے جو کہ گھڑیوں کی لین دین کروا رہا ہے؟ کون ہے جس نے انعام کو بنی گالہ سے نکلوایا کہ تمہیں کس نے اجازت دی تصویریں کھینچنے کی یا اس کو باہر لے جانے کی یا اندر لے جانے کی؟ کون ہے وہ؟ یہ کس کے ہاتھ میں تھی ساری چیزیں؟ تو وہ جو سارے پیسے آئے, اور جو عمر فاروق نے بھی آپ کو بتایا کہ کس طرح وہ فرح خان گئی وہاں پہ, اور کس طرح سے 12 ملین کی جو گھڑی تھی وہ اونے پونے انہوں نے یہ خریدی. تو یہ پیسے کہاں گئے؟ اور پیسے بھی کیش میں سارے. تو یہ, اور القادر ٹرسٹ کی آپ بات کر لیں, یعنی جو ملک ریاض کو جو 190 ملین پاؤنڈ ڈائریکٹلی کیبنٹ سے اپروو کرا کے ان کے اکاؤنٹ میں ڈال دیا, اور اس کی جگہ 450 کنال زمین کس نے لی؟ کون ہے اس کے ٹرسٹیز میں؟ عمران خان, نمبر 2 بشرا, نمبر 3 فرح خان. تو یہ کیا تھا؟ یہ کوئی بہت محبت آ گئی تھی ریاض ملک کو کہ یہ ساری چیزیں ان کو گفٹ کر دی تھیں؟
اور ٹوٹل اس سو کالڈ یونیورسٹی میں 30 سے 40 زیادہ وہ اسٹوڈنٹ نہیں ہیں, لیکن اور ملینز میں ان کو وہ ڈونیشنز مل رہی ہیں. ایک بات ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے ورکرز ہیں وہ نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں کہ یہ سارا کچھ الزامات ہیں, جھوٹ ہے, فیک چیزیں کی جا رہی ہیں ساری کی ساری. آپ جن باتوں کو بڑے یقین کے ساتھ بیان کر رہی ہیں وہ نہیں مانتے ان کو. اسی تو کلٹ فالوئنگ کسے کہتے ہیں نجم, اسی کو کلٹ فالوئنگ کہتے ہیں. کلٹ فالوئنگ میں دماغ جو ہے نا وہ بالکل آپ کنٹرول کر لیتے ہیں لوگوں کا. پھر آپ دن کو اگر رات کہیں تو پھر وہ رات ہی نظر آتی ہے, رات کو آپ دن کہیں تو وہ دن نظر آتا ہے. اور خان صاحب میں ایک بڑی ایک خوبی ہے کہ وہ بڑے موٹیویشنل سپیکر ہیں جب ایک بات کرتے ہیں نا, کیونکہ لوگوں نے ان پہ ایک یقین جو ہے ان کو آ جاتا ہے. لیکن میں تو ڈاکیومنٹس دیکھ کے بات کر رہی ہوں. ہم نے تو یہ ٹرسٹ ڈیڈ دیکھی ہوئی ہے, ہم نے تو وہ سارا 190 ملین کا وہ بھی سارا معاملہ جو ہے وہ سب کے سامنے. تو میں تو کسی سنی سنائی بات پہ یقین سارا کچھ آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوا ہے, اس کی بنیاد پہ آپ کہہ رہی ہیں گینگ آف فور کی جو بات کر رہی ہیں آپ. اور ابھی یہ جو آڈیو لیکس ہیں یہ تو خود مانی ہوئی ہیں, یہ تو کھل کے چلیے اسی پر بات کرتے ثبوت آ گیا ہے. اس پر مزید بات کرتے ہیں. ایک مختصر سی بریک ہے, بریک سے واپس آتے ہیں تو یہیں سے بات دوبارہ شروع کرتے ہیں. ویلکم بیک فرام دیئر. ناظرین بات کریں عمران خان صاحب کے حوالے سے. پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کہ آنے والے دن ان کے لیے مزید مشکل ہو سکتے ہیں, کیونکہ مرکزی حکومت تو اپریل میں چلی گئی تھی گزشتہ برس, لیکن اب جو ہے پنجاب حکومت بھی خطرے میں اس وقت نظر آ رہی ہے, کیونکہ چودھری پرویز الہی جن کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے دسمبر میں گورنر پنجاب نے کہا تھا, وہ اعتماد کا ووٹ لیتے ہوئے ابھی تک دکھائی نہیں دے رہے. آج مسلم لیگ کاف نے اور پاکستان تحریک انصاف نے طاقت کا مظاہرہ کرنا تھا, لیکن عین وقت پہ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس جو تھا وہ ملتوی کر دیا گیا, وہ ہوا ہی نہیں. اور اب کہا جا رہا ہے کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی سبطین خان نے 9 تاریخ کے لیے ایک نیا حکم نامہ جاری کر دیا, جس کے تحت اب 11 تاریخ کو ہونے والا پنجاب اسمبلی کا اجلاس 9 تاریخ کو منعقد ہوگا. اور اب پورا ایک ہفتہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس اور پنجاب کی حکومت کے پاس دوبارہ آ گیا ہے, جس میں یہ کوشش کی جائے گی کہ وہ تمام ارکان اسمبلی جو اس وقت حاضر نہیں ہیں, یا جن پر عمران خان صاحب کے مطابق خود 3 ارکان کا تو انہوں نے خود ذکر کیا کہ ان پر دباؤ ہے کہ وہ نیوٹرل ہو جائیں, ان کو واپس پارٹی میں لے کر آئیں. اور اب 9 تاریخ تک کی بات کی جا رہی ہے. یہاں پر عصمہ کاردار ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں, پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے. ان کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جب سیٹ سے ہٹایا تھا, ڈی سیٹ کیا تھا, تو اس کے ساتھ ہی یہ اپیل میں چلے گئے تھے, اور اس وقت یہ اس کے اوپر ان کا مقدمہ عدالت میں ہے, اور 9 تاریخ ہے. جی عصمہ صاحبہ, آپ کا کیا خیال ہے, ہو جائے گا 9 تاریخ تک پاکستان تحریک انصاف اپنے ارکان پورے کر لے گی؟ اگر انہوں نے پورے کرنے ہوتے تو آج اپنی وہ پارلیمانی پارٹی میں اپنے نمبر گیم دکھاتے لوگوں کو, لیکن وہ پھر انہوں نے ملتوی کر دیا اجلاس. تو اس کا مطلب ہے کہ معاملہ پھر گڑبڑ ہے بیچ میں سے. دیکھیں نجم, جو ایم پی ایز ہوتے ہیں وہ بڑا ایک تگ و دو کر کے اور بڑی محنت کے بعد الیکشن کے تھرو, اس میں پیسہ بھی بہت لگتا ہے, ایفرٹ بھی لگتی ہے, محنت بھی بڑی ہوتی ہے, اس کے بعد اسمبلیوں میں پہنچتے ہیں. پھر وہ چاہتے ہیں کہ جو مینڈیٹ دے کے لوگوں نے بھیجا ہے اس کے مطابق لوگوں کی امید پہ پورے بھی اترے ہیں, ان کے لیے کچھ کام کر سکیں, کچھ ڈیولپمنٹ ہو سکے. تو بہت سارے ایسے ایم پیز ہیں جو بالکل اسمبلی تحلیل کرنے کے حق میں نہیں ہیں, اور یہ چیز خان صاحب جو ہے اگر وہ بلڈوز کرنا چاہ رہے ہیں. ایک بات مجھے یہاں پہ بتائیے گا, یہ تو آپ مانتی ہیں کہ خان صاحب اس وقت ایک کیریزمیٹک لیڈر ہیں, پاپولر لیڈر ہیں, اور اس وقت سب سے پاپولر لیڈر عوام میں وہ ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشن میں چلے جائیں, میں بتا دوں گا آپ کو, جیت کے دکھا دوں گا. یس نو خان صاحب؟ نو. ہاں, اور اس کی ایک وجہ ہے. وہ کیا؟ جو پاپولزم جس کی آپ بات کر رہے ہیں نا, پاپولر لیڈر, آپ مجھے یہ بتائیں مارچ میں کہاں تھی پاپولیرٹی عمران خان کی؟ آپ ذرا مجھے بتائیں. یہی عمران خان تھے, کچھ مہینے پہلے کی میں بات کر رہی ہوں, میں کچھ سال پہلے کی بات نہیں کر رہی ہوں. سب سے جو نیچے پاپولیرٹی کے سکیل پہ تھے وہ عمران خان تھے. صحیح, ٹھیک ہے. تو یہ جو ہوتا ہے نا ایک پاپولیرٹی گراف, یہ آنی جانی چیز ہوتی ہے, یہ سرکمسٹانشل ہوتا ہے. صحیح, یہ وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتا رہتا ہے. اور ابھی بھی 6 مہینے کے بعد کیا ہوتا ہے,
کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. پاپولیرٹی سوشل میڈیا کی دیکھیں تو وہ اپنی جگہ پر ہے، ہاں، لیکن لانگ مارچ بھی میں لوگوں کو نہیں نکال سکے، یہ اپنی جگہ پر ایک چیز درست ہے، وہ اپنی جگہ پر. لیکن اس کے ساتھ ہی جب ہم پاپولیرٹی کی بات کرتے ہیں تو عظمت صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو اس وقت آڈیو لیکس آ رہی ہیں، یہ چیزیں آ رہی ہیں، یہ خان صاحب کی پاپولیرٹی کو متاثر کریں گی؟ دیکھیں جی، جو تو خان صاحب کے کلٹ فالوورز ہیں جی، جو جن کا اپنا دماغ کا ڈبہ بند ہو چکا ہے، اچھا، وہ تو جو مرضی کہتے رہیں، ان کو فرق نہیں پڑتا. لیکن ایک بہت بڑا سائلنٹ ووٹ ہوتا ہے، اور وہ ووٹ جو ہیں وہ ایسے ووٹر ہوتے ہیں جو کہ بڑا ہر چیز کا بغور جائزہ لے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک. اور ان کے پھر اس کے علاوہ ہم سب مسلمان ہیں، ہمیں بہت ساری باتیں جو ہیں ایک کوڈ آف کانڈکٹ ہے جو اپنے مذہب کے مطابق فالو کرنا ہوتا ہے. صحیح. اگر آپ اپنے آپ کو کہیں کہ جی میں ایک مدینہ کی ریاست بنانے نکلا ہوں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر منکر کا آپ حوالہ دیتے ہیں، تو پھر لوگ آپ کو وہاں اس کے مطابق دیکھتے ہیں. پھر ایک دم سے جب یہ آپ کی اپنی ذاتی زندگی میں اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ نکلنی شروع ہوتی ہیں، تو وہ جو ایک خاکہ بنا ہوتا ہے لوگوں کے، یہ میں سائلنٹ ووٹرز کی بات کر رہی ہوں، وہ پھر ایک دم سے دھڑ کر کے نیچے گر جاتا ہے، کیونکہ خود ہی آپ نے اس کو اپنا اتنا مذہبی ٹچ دیا ہوتا ہے. صحیح. اگر آپ مذہبی ٹچ نہ دیں اور صرف ایک سیاست کو سیاست کے دائرہ کار میں رکھیں تو شاید اتنا ایفیکٹ نہ ہو. تو یہ وہ سائلنٹ میجورٹی ہے جو کہ جس سے فرق پڑتا ہے الیکشن کے نتیجے پہ اور رزلٹ پہ، جس کو آپ ابھی دیکھیں. میں رہی ہوں پی ٹی آئی میں، لیکن اب مجھے بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ ایک سوشل میڈیا کی بورڈ واریئرز جسے خان صاحب کہتے ہیں، یہ سوشل میڈیا کی پارٹی ہے بہت زبردست، جو انہوں نے جو اپنی وہاں پہ تنظیمی طور پہ اپنے آپ کو بہت سارے لوگ جو ہیں ٹک ٹاکرز بھی ہیں اس میں، سوشل میڈیا کی ان کے ہر ڈسٹرکٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ ٹرینڈز بنانے میں بڑے زبردست ہیں. ان کے لاکھوں لوگ ہیں کہ وہ ری ٹویٹ شروع کر دیتے ہیں اور وہ فوراً ٹرینڈ اوپر پہنچ جاتا ہے. تو اس حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن بقول کچھ کسی کے کہ ووٹ تو جا کے انہوں نے نہیں ڈالنا نا ڈبے میں، ووٹ تو لوگ جا کے ڈالیں گے نا، اور لوگ جو ہیں وہ کی بورڈ واریئرز نہیں ہیں، اور بھی بہت سارے. لیکن بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ابھی جو ضمنی انتخاب ہوئے آپ کے ساتھ ہی جو ایم پی اے ہٹائے گئے تھے، اور جب ضمنی انتخاب ہوئے تو ان میں پاکستان تحریک انصاف نے بڑی اچھی پرفارمنس دکھائی، اور 15 سیٹیں 16 سیٹیں جو تھی 20 میں سے انہوں نے دوبارہ جیت لی. تو وہ تو کہتے ہیں یہ بڑی کامیابی ہے. دیکھیں وہ دو غلطیاں ہو گئی ہیں. ایک تو یہ ہوئی ہے کہ نون لیگ کے جو ورکرز تھے انہوں نے سارے ٹکٹ اٹھا کے ان پی ٹی آئی کے لوگوں کو دے دیے، کارکنوں کو انہوں نے اپنی طرف سے ایک کمٹمنٹ پوری کی نون لیگ کی لیڈرشپ نے. لیکن جو نون لیگ کا جو ورکر تھا اس نے یہ ایکسیپٹ نہیں کیا، اس نے نہیں ووٹ ڈالے. ٹھیک ہے، ایک یہ وجہ تھی. دوسرے یہ 20 کی 20 سیٹیں پی ٹی آئی کی تھیں، یہ نون لیگ کی نہیں تھیں. اچھا. اور اس میں سے 5 کم ہو گئیں. تو وہ چیز اچھا. پھر اگر پی ٹی آئی کو 5.5 لاکھ ووٹ پڑے تو ان کو بھی تو 5.25 لاکھ ووٹ پڑے تھے. اور یہ ساری باتیں جو ہیں. اچھا عظمہ، آپ نے پہلے بھی آپ مسلم لیگ میں تھیں، پھر اس کے بعد آپ نے پاکستان تحریک انصاف کو 12-13 سال بڑے اچھا خاصا وقت دیا، پھر دوبارہ اب آپ مسلم لیگ نون کے ساتھ رابطے میں. کیا فرق کیا ہے مسلم لیگ نون کی قیادت میں اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت میں؟ کیا محسوس کرتی ہیں، کیا فرق ہے؟ دیکھیں بات ساری یہ ہے، ہم کیوں سیاست میں ہیں؟ ہم جیسے لوگ سیاست میں اس لیے ہیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ملک و قوم کی خدمت کسی بھی طریقے سے ہم کر سکیں، اور دوسرے عزت کے لیے. جو پارٹی آپ کو عزت دے سکتی ہے یا جو پارٹی آپ کو پلیٹ فارم پرووائڈ کر سکتی ہے آپ اسی کی طرف جاتے ہیں. پی ٹی آئی میں میں ایز اے گراس روٹ ورکر مجھے بہت زیادہ قربانیاں دینی پڑی ہیں، دن رات ایک کرنا پڑا، کیونکہ پی ٹی آئی میں کوئی ایک دوسرے کو سپیس نہیں دیتا، اور اتنی لیگ پولنگ ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف ہی ہر وقت. اب میرے خلاف بھی تو کسی نے سازش کی نا، اور کیونکہ پرفارمنس نہیں میچ کر سکتے تھے تو اب وہ جو اس وقت ایک اپنی جسے کہتے ہیں نا کہ ایک
ذہنی اسٹرینتھ کی وجہ سے ہم لوگ اور آگے بڑھتے رہے. نون لیگ میں شاید یہ مجھے نہیں معلوم, میں باقی پارٹیز کو اتنا زیادہ نہیں ابھی تک میں نے ایکسپیرینس میرا کوئی نہیں ہے, لیکن چونکہ میں پہلے رہی ہوئی ہوں تو میرے خیال میں آپ کا کام جو ہے وہ بولتا ہے اور اس کو اکنالج کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. پی ٹی آئی میں آپ کے کام کو اکنالج نہیں کیا جاتا ہے, بلکہ آپ کا کام ہی آپ کا سب سے بڑا دشمن بن جاتا ہے. یہ بات اب ہم بات اصل میں اس وقت جو ساری صورتحال بنی ہوئی ہے, ایک تو پنجاب کی پولیٹیکل سچویشن ہے, اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کے حوالے سے ان کی جو آڈیوز آ رہی ہیں یا جس کا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ویڈیوز آ رہی ہیں, آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر یہ غلط ہوں تو خان صاحب اس کو فرانسک کروا لیں, یہ درست بظاہر جو ہے آپ اس کو درست کہتی ہیں, اور یہ اس سے پتہ چل جائے گا نا کہ سچ کیا ہے یا جھوٹ کیا ہے. لیکن اگر آپ اس پہ بات کرنا چاہیں تو یہ الزام تو آپ پہ بھی لگا رہی ہیں. حام خان نے جو کتاب لکھی 2018 میں اپنی یادداشتیں, انہوں نے آپ پر اور اندلیب عباس کے حوالے سے جو باتیں لکھیں وہ بھی تو یہی تھی نا کہ جو میسیجنگ آپ کی طرف سے ہوتی تھی یا جو آپ کرتی تھی, تو ریحام کے اس الزام کو اور ان چیزوں کو آپ کس طرح لیتی ہیں پھر؟ میں نے تو اس کی کتاب پڑھی نہیں, اس لیے مجھے نہیں معلوم کیا ہے, لیکن دیکھیں ایک لیڈر کے ساتھ آپ کا کمیونیکیشن ہوتی ہے صحیح, اور ہم لوگ, میری ٹیکسٹنگ تھی خان صاحب کے ساتھ, لیکن وہ زیادہ پارٹی کے حوالے سے ہوتی تھی, اور جو مجھے خاص طور پہ مجھے بڑی تکلیف ہوتی تھی جب میں دیکھتی تھی کہ کئی پی ٹی آئی کے جو جلسے ہیں اس میں خواتین ہراساں ہوتی ہیں. میں اس کے متعلق ان کو لکھتی تھی, میں کہتی تھی کہ یہ کس ٹائپ کا آپ کا یہ یوتھ ہے یا آپ کے جو سیکیورٹی ہے کہ یہ خواتین کو پروٹیکشن نہیں دے سکتے ہیں, اور ہر جلسے میں یہ ہمیں ایشو فیس کرنا پڑتا ہے. لوگ میرے خلاف ہو جاتے تھے, آپ کیوں اس طرح کی بات کریں. تو اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں جو کہ خان صاحب سے میں ڈائریکٹ کرتی تھی. اب مجھے نہیں پتا اب ریحام خان کے ساتھ اگر ویسے ان کی ریلیشن شپ اتنی خراب ہو گئی تھی اور اس نے اگر اس طرح کی کوئی بات لکھی ہو تو مجھے نہیں اس کا علم ہے, لیکن اس میں کوئی, میں نے تو وہ نہ وہ پڑھی ہے نہ مجھے پتہ ہے کہ کیا ہے. لیکن بہرحال دیکھیں, خان صاحب مجھے اپنا فائٹر کہتے تھے اور اپنا سٹار کہتے تھے, اور میں نے اندھا اعتماد ان کے اوپر کیا تھا کیونکہ میں واقعی ان میں بلیو کرتی تھی, اور میرا جو وہ اعتماد ہے اس کو بہت شدت سے ٹھیس پہنچی ہے. اور میرے خیال ٹھیس کس نے پہنچائی؟ یہ بھی دیکھیں, جب آپ کا لیڈر ہی بائس ہو جائے, جب آپ کا لیڈر آپ کو انصاف ہی نہ دے سکے, جب آپ کے لیڈر کے پاس 2 منٹ نہ ہوں آپ کی بات سننے کے لیے, تو پھر کیا فائدہ ہے؟ آپ ایک خاتون ہوتے ہوئے یہ نہیں سمجھتی کہ اگر ایک شوہر, چاہے وہ لیڈر ہی ہے, وہ شوہر اپنی بیوی کی رسپیکٹ کر رہا ہے, اس کی بات مان رہا ہے, اس کو اہمیت دے رہا ہے, تو یہ اچھی بات ہے؟ نہیں, میں وہ اس کی بات تو میں کر ہی نہیں رہی ہوں, میں تو یہ آڈیو لیکس کی بات کر رہی ہوں. اچھا, یہ جو 2020 میں مجھے جو خان صاحب نے پارٹی سے نکال دیا تھا بشرا بی بی کے کہنے کی وجہ سے, اور میرے خلاف جو یہ سازش کی تھی وہ آج ان محترمہ نے اور اس کے میاں نے کی ہے جس کے متعلق پرویز الہی کہہ رہے تھے کہ چیمہ اور اس کی بیوی جو ہے جو منہ میں آتا ہے وہ بول دیتے ہیں, ان کو ہوش ہی نہیں ہوتی ہے کیا بات کر رہے. تو یہ جزا اور سزا کا عالم ہے پی ٹی آئی میں کہ جو جتنا 2 نمبریہ ہوتا ہے, جو جتنی سازشیں کرتا ہے وہ اتنا اونچا جاتا ہے پی ٹی آئی میں, اور جو مخلص کارکن ہوتے ہیں ان سب کو سائیڈ لائن کر دیا جاتا ہے. آپ کے خلاف سازش جو کی گئی تھی, آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ جمشید اقبال چیمہ اور مسرت چیمہ نے کی تھی؟ بالکل کی تھی. کیوں؟ ان کو کیا مسئلہ تھا؟ اس لیے کیونکہ میرا پنجاب کیبنٹ میں اپروو ہو گیا تھا نام, اور میری جو رپورٹ, پرفارمنس رپورٹ ہے, وہ سی ایم ہاؤس سے اور ریکمنڈیشن سی ایم ہاؤس سے پی ایم ہاؤس پہنچ چکی تھی, اور یہ محترمہ بھی منسٹر بننا چاہ رہی تھی. بھئی آپ اپنے کام سے لوہا منوائیں, کوئی کسی کو اعتراض نہیں, لیکن انہوں نے جو پیچھے جڑیں کاٹی, اور خالی میری نہیں کاٹی, آپ کسی بھی پی ٹی آئی کی ایم پی اے سے پوچھ لیں کس کو چھوڑا اس نے. وہ سارا احمد کے پیچھے پہلے ہاتھ دھو کے پڑ گئی, پھر زینب عمیر کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گئی, پھر سمیرہ احمد کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گئی. کس کو چھوڑا اس نے تو سب کی عزتیں اچھالی ہیں, اور وہ آج محترمہ جو ہے وہ کرتا دھرتا بنی ہوئی ہیں. کہ کوئی اور نظر آتا ہے آپ کو بنی گالا میں اس کے علاوہ؟ تو پھر یہ اس طرح کی اگر آپ کی میرٹوکریسی ہے جس کے متعلق آپ 22 سال یوتھ کو بھی بتاتے آئے ہیں اور ہم ساروں کو بھی آپ نے سبق میرٹوکریسی کا پڑھایا, تو کیا یہ میرٹوکریسی ہے پی ٹی آئی کی؟ یعنی کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ مسرت چیمہ آپ سب کو پیچھے کر کے اور آپ کے خلاف سازش کر کے آپ کو, اور آپ کی جو آڈیو وغیرہ تھی وہ سارے کی ساری جو تھی وہ مسرت نے اس وجہ سے کی. بالکل, اور میں پروف دے سکتی ہوں اس کا, آپ کو میں پروف دے سکتی ہوں. پروف کیا ہوگا اس کا؟ پروف یہ ہے
کہ جس شخص کے تھرو انہوں نے یہ کروایا وہ شخص ان کا میڈیا ہیڈ بنا، ان کی پے رول پہ تھا، اور وہ ان کا پورے میڈیا ٹیم چلاتا رہا. لیکن ایک اور چیز ہے کہ اور جو اس کی تصویریں ہیں میرے پاس لیکن آپ کے خلاف تو وہ تمام لوگ ہو گئے تھے جو عمران خان صاحب کے قریب تھے، اور سب سے پہلے زلفی بخاری کا ہی آپ نام لے لیں. انہوں نے زلفی بخاری نے تو بیعت کی ہوئی تھی نا، وہ تو مرشد سے بیعت کی ہوئی تھی، تو مرشد نے فرمان جاری کیا کہ اس کی ایسی کی تیسی پھیر دو. اور اب جو اب زلفی بخاری، اب آپ کا کیا خیال ہے ان آڈیو لیکس کے متعلق جو آپ کی اور بشرا بی بی کی پوری دنیا کے سامنے آئی ہیں؟ آپ بڑا آئی ایم شیور اس کو بہت انجوائے کر رہے ہوں گے. میرے لیے تو انہوں نے اتنا واہ ویلا شور مچایا تھا کہ پارٹی سے مجھے نکلوا دیا. اب خود بھی بوریا بستر باندھے نا، اٹک میں الیکشن لڑنے کا خواب چھوڑ دیں اور جائیں، جدھر سے آئے نا وہیں واپس مڑ جائیں. زلفی بخاری غالباً جو بات کر رہے ہیں وہ اپنی اہلیہ سے لڑائی کی بات کر رہے ہیں، مرشد کہتے ہوئے بشرا بی بی سے. وہ کہتے ہیں کہ اپنی اہلیہ کی بات کر رہے ہیں کہ میرے اس سے کنیکشنز ٹھیک نہیں ہیں. آپ نہیں سمجھتی ایسے کہ وہ بات ایسے ہی ہے؟ لیکن یہ سب کے سامنے ہے، جس نے بھی وہ آڈیو سنی ہے ہر ایک اپنے مرضی کے مطابق اس کی مطلب نکال رہا ہے. میں تو وہ اس ٹویٹ کی بات کر رہی ہوں جی. جب یہ آڈیو لیکس میری آئی تھی، سب سے پہلے زلفی بخاری نے ٹویٹ کی تھی. عظما نے بہت برا کام کیا ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ یہ بشرا بی بی کتنی بزرگ خاتون ہیں، اور وہ اسے معافی مانگے تو فلانا کریں تو ڈمکانا کریں. وہ ایسا رولا مچایا تھا. صحیح. بہت بہت شکریہ عظما کاردار آپ یہاں پر پروگرام میں ہمارے ساتھ آنے کے لیے. اور میں اس وقت پروگرام کا اختتام کرتے ہوئے جہاں میں شکریہ ادا کروں، اس کے ساتھ ساتھ میں پاکستان تحریک انصاف کے جو سربراہ ہیں عمران خان اور ان کی میڈیا ٹیم کی طرف سے جو باتیں یہاں پر ہوئیں، اگر ہم آج بھی آپ سے رابطہ کرتے رہے، اگر آپ اس پر کوئی موقف دینا چاہیں تو ہمارا پلیٹ فارم آپ کے لیے حاضر ہے. آپ کی کوئی بھی رکن جو ہیں رہنما، کوئی بھی آ کر یہاں پر بات کر سکتی ہیں. کاؤنٹر ورژن دینے کے لیے ہماری یہ پیشکش جناب جمشید اقبال چیمہ اور مسرت چیمہ کے لیے بھی ہے، اور ان تمام لوگوں کے لیے ہے جن کا یہاں پر ذکر ہوا. وہ اپنا موقف پیش کرنا چاہیں یا دوبارہ یہاں پر خود آ کر، عظما کاردار سے بھی ہم ریکویسٹ کر لیں گے کہ دوبارہ اگر آنا پڑے یہاں پہ مکالمہ کرنا چاہیں تو صحافتی اصولوں کے مطابق ہمارا پلیٹ فارم ان کے لیے حاضر ہے. ہم ان کا موقف بھی اسی طرح منوعن نشر کریں گے، ٹیلی کاسٹ کریں گے، اور اگر وہ مکالمہ کرنا چاہیں تو اس کے لیے بھی ہم انہیں خوش آمدید کہیں گے. اللہ حافظ.